بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں گل باجی کی فرمائش پر کیچپ کے 30 ساشے لانے کے لیے دکان پر کھڑا خود کو کوس رہا تھا۔ دکاندار بھی گن گن کر 30 ساشے شاپر میں ڈالتے ہوئے مجھ پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ سردار کا بیٹا کن چکروں میں پڑا ہے، مگر میں بھی اپنی باجی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ انہیں کیچپ کا پیکٹ نہیں چاہیے، انہیں ساشے ہی چاہیے، وہ بھی پورے 30۔ انگلی کے اس پر گن کر ہی انہیں 30 ساشے چاہیے۔ ایک دن باجی گل نے کہا کہ دکان سے 30 ساشے لا دو۔ میں نے فریج سے انہیں ٹماٹو کیچپ کا پیکٹ نکال دیا تو وہ مجھ سے روٹھ گئی، کہنے لگی کیسے بھیا ہو، بہن کی بات بھی نہیں مانتے۔ مجھے ترس آ گیا، جی ہاں، علاقے کے سردار کی اکلوتی بیٹی پر ترس آ گیا، وہ تھی ہی ترس کے قابل۔ دکاندار نے ساشے تھما دیے تو وہ میں نے اپنی جیب میں ڈالے اور اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ میں باجی گل کے کمرے میں جانے لگا جب امی ان کے کمرے سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا شاپر دیکھ کر میری تو شامت ہی آ گئی تھی۔ وہ بولی، اس شاپر میں کیا ہے، کھول کر دکھاؤ مجھے۔ امی کے تیور بڑے خطرناک سے تھے۔ میں نے جلدی سے شاپر کھول کر ان کے سامنے کاجی اور کہا کہ یہ ساشے ہیں کیچپ کے، باجی گل نے منگوائے تھے۔ امی نے مجھے حیرت سے دیکھ کر پوچھا کہ یہ ساشے کیوں جب فریج میں کیچپ موجود ہے، لاؤ یہ مجھے دو۔ امی نے وہ شاپر میرے ہاتھ سے لے لیا۔ تب ہی باجی گل اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ انہوں نے کیچپ کے ساشے امی کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے وہ شاپر امی کے ہاتھ سے چھین لیے تھے۔ پھر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی، جبکہ میں اور امی ایک دوسرے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہی رہے تھے۔ میرا نام شاہنواز ہے، میں اپنے علاقے کے سردار کا 8واں اور سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ ہم 8 بھائی اپنے علاقے کی شان ہیں۔ گاؤں کا بچہ بچہ ہمارا نام جانتا ہے، لیکن کوئی ہماری بڑی بہن کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس نے امی درحشندہ کا روپ چرایا ہے یا باپ سراج الدین کی ذہانت کا حصہ بٹور لیا ہے۔ ہم قبائلی لوگ شاید منافق ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی نہ دیکھ پائے، پھر ہم چاہتے ہیں جو کچھ مرضی کرتے پھریں۔ ایسا ہی کچھ میری باجی نگین گل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ہماری سب سے بڑی بہن ہے، اس سے چھوٹے 3 بھائیوں کی تو شادیاں ہو چکی ہیں مگر اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی۔ باجی گل میرے والدین کی اکلوتی بیٹی اور لاڈلی ترین اولاد ہیں، اس لیے شاید وہ اسے اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ خیر جو بھی ہو، وہ ہمارے وسیع و عریض محل میں قید تنہائی کاٹ رہی ہے۔ اس کی کوئی دوست کبھی اس سے ملنے ہماری حویلی نہیں آئی اور نہ ہی کبھی وہ کسی کے گھر گئی ہے۔ امی کو لگتا ہے کہ یہ سب لڑکوں کے شوق ہیں، دوستیاں نبھانا انہیں کو زیب دیتا ہے۔ میرے سب گھر والے اس بات سے متفق ہیں، جبکہ مجھے ان کی یہ بات پسند نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی بہن کی تنہائی مٹانے کی حد درجے کوشش کرتا ہوں۔ کبھی اسے کوئی رسالہ لا دیا تو کبھی کوئی فلم اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دی۔ امی کو تو یہ سب بھی پسند نہیں تھا، مگر میں کہاں ان کی سنتا تھا۔ یہاں سب تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ کیچپ کی فرمائشیں۔ گل باجی نے اپنے کمرے کو کنڈی لگا لی تو امی نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وہ بولی، شاہنواز دیکھ لیا نا اپنی بہن کو، اس نے کمرے کو کنڈی کیوں لگائی؟ کیونکہ ہم اسے کیچپ کے ساشے نہ لے سکیں۔ تم جانتے ہو نا، روز روز وہ 30 ساشے کیچپ کے کھائے گی تو معدے کی مریضہ بن جائے گی۔ اگر اب تم نے گل کو دوبارہ کیچپ منگوا کر دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر اس نے تم سے کیچپ منگوایا تو تم مجھے بتاؤ گے۔ میں نے امی سے وعدہ کر لیا کہ اگلی بار جب باجی گل مجھ سے کیچپ منگوائیں گی تو میں ان کو ضرور بتاؤں گا۔ میں امی کو ٹال کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹا، مگر مجھے سکون ہی نہیں تھا۔ تو آرام کیسے کرتا؟ بار بار باجی گل کی حرکت کی طرف دھیان جاتا۔ ایسا کیا تھا اس شاپر میں جو میں نہ دیکھ سکا؟ آخر کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ رات میں ابو، ہم سب بھائی اور امی مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ باجی گل تو کھانا ان کے کمرے میں ہی دیا جاتا تھا۔ باجی گل کی خاص ملازمہ زرینہ ان کے لیے کھانا لے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے لی اور خود کھانا لے کر جانے لگا تو امی نے آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا کہ کھانا زرینہ کو دے دو، وہ لے جائے گی، تم بیٹھ کر اپنا کھانا ختم کرو۔ میں نے ان کی سنی کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا۔ باجی گل قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے
دعا کر کے سلام پھرا تو بولی زرینہ تم جانتی ہو کیا، امی نے شاہنواز کے ہاتھوں میں وہ شاپر دیکھ لیا تھا جس سے میری زندگی کی واحد خوشی مجھ تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے وہ شاپر شاہنواز سے لے لیا تھا۔ شاہنواز تم؟ بات کرتے کرتے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرینہ کی جگہ مجھے پا کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ میرے دل نے گھنٹی بجائی تھی، کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا تھا جس کی مجھے خبر نہیں تھی، لیکن میں باجی گل پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے ان پر شک ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر بولا باجی گل، اتنے بڑے رئیس کی بیٹی کی خوشیاں کیچپ کے ساشوں سے کیوں جڑی ہیں؟ آپ حکم دے تو میں ایک آدھا کیچپ کا کارخانہ آپ کے لیے لگا ہی سکتا ہوں۔ باجی گل میری بات سن کر ہنس پڑی تھی، مگر ان کا ہنسنا رونے جیسا تھا۔ وہ ہنسی اور ان کی جھولیوں میں چھپی آنکھیں رو پڑی تھی۔ میرے دل کو کسی چیز نے مسل کر رکھ دیا تھا۔ میری پیاری سی معصوم سی باجی گل بوڑھی ہو رہی تھی، یہ احساس مجھے لمحوں میں پاتال میں گرا گیا تھا۔ میں بولا باجی گل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو وہ بولی شاہنواز کبھی میرا دل کرتا ہے کاش وہ چڑیا ہوتی، میرے کندھوں پر دو پر ہوتی تو میں اس جیل خانے سے نکل کر اٹھ جاتی۔ کبھی جی چاہتا ہے کہ میں رات میں سو جاؤں تو صبح جب زرینہ مجھے اٹھانے آئے تو میں نہ اٹھوں، وہ سینہ پیٹ کر دہائی دے کہ نگین گل مر گئی ہے۔ بابا میرے کمرے میں آئیں تو ان کو معلوم ہو کہ ان کی بیٹی کس وحشت میں جی رہی ہے۔ یہ کمرہ بڑا پراسرار ہے، یہ کسی پر بھید کھلنے ہی نہیں دیتا کہ نگین گل بڑی تنہا سی ہے، لیکن جب میں مر جاؤں گی نا تو یہ سب راز اگل دے گا، میری تنہائی کے بھی اور میری بے کسی کے بھی۔ باجی گل نے ہنس کر کہا تھا، جبکہ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اس کی یہ تنہائی مٹانے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن میں بابا کے کمرے میں گیا تو وہ کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ امی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے بنا کسی تمہید کے کہا، بابا باجی گل بہت تنہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی شادی کر دیں۔ بابا نے مجھے غور سے دیکھا تو بولے، ایسا تم سے گل نے کہا؟ مجھے کچھ کہنے کی مہلت دیے بنا ہی امی بول پڑی تھی، سردار جی یہ تو پگلا ہے، خود سے باتیں بناتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے نا کہ گل کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اس میں ایک پیدائشی نقص ہے۔ وہ نقص کیا ہے؟ نہ تو میں اس کے بھائی کو بتا سکتی ہوں نہ ہی باپ کو، عورتوں کی کچھ خفیہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں اور بابا ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ آیا تھا، میرا دل ویران سا ہو گیا تھا۔ میں تو بڑی آس لے کر گیا تھا اپنے والدین کے پاس، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ آخری امید بھی کھو دوں گا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ میرے والدین کیوں باجی گل کی شادی کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اب میں اپنی بہن کو آزادی کہاں سے لا کر دیتا؟ میں مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں نے باجی گل کو خوش کرنے کا سوچا۔ میں اسی دکان پر گیا جہاں سے باجی مجھ سے کیچپ منگوایا کرتی تھی۔ میں دکان میں داخل ہوا تو دکاندار مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے 30 ساشے کیچپ کے دے دو۔ وہ میری طرف بڑی عجیب سی صورت بنا کر دیکھ رہا تھا، پھر بولا، آپ کیچپ ہی لینے آئے ہیں یہاں؟ مجھے اس کے سوال پر غصہ آ گیا۔ میں بولا، ہاں، اب لکھ کر دوں کہ میں کیچپ ہی لینے آیا ہوں؟ وہ بکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے ساشے ایک شاپر میں ڈال کر مجھے تھما دیے۔ میں گھر گیا، امی سے چھپ کر میں وہ ساشے باجی گل کے کمرے میں لے گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی پھر مجھ سے سوال جواب کریں۔ میں نے وہ شاپر باجی گل کے سامنے رکھ دیا اور بولا، باجی آپ کے لیے کیچپ لایا ہوں۔ مگر وہ خوش نہیں ہوئی۔ باجی کی حالت بھی بالکل اسی دکاندار جیسی ہو گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی شاپر کو۔ وہ بولی، تمہیں یہ شاپر خود دکاندار نے تھمایا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس سڑک سے گزر رہا تھا تو دکان دیکھ کر رک گیا، میں نے آپ کے لیے کیچپ لے لیے۔ وہ مسکرا پڑی اور بولی کہ شاہنواز تم بہت اچھے ہو، میرا بہت حیا رکھتے ہو، تم جیسا بھائی مجھے نہیں مل سکتا۔ میں باجی گل سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر مجھے زمینوں کے چکر لگانے جانا تھا، اس لیے ادھر سے اٹھ کر آ گیا۔ میں جیسے ہی کچن کے پاس سے گزرا مجھے امی کی آواز سنائی دی، زرینہ مجھے سچ سچ بتا، نگین گل کیچپ کا کیا کرتی ہے؟ میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ آخر امی باجی گل پر اتنی کڑی نظر کیوں رکھتی ہیں؟ محبت ایسی تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک انسان کو اپنی مٹھی میں اتنا قید کر لو کہ اس کا سانس ہی بند ہونے لگے۔ پھر مجھے بار بار باجی گل اور دکاندار کے پریشان سے چہرے یاد آ رہے تھے۔
اتنا تو میں جان گیا تھا کہ کوئی راز ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں گھر دیر سے لوٹا، رات ہو چکی تھی، لیکن گھر کا وہی ماحول تھا جو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ امی نے زرینہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا، پاس ہی باجی گل بھی کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو روتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باجی گل روتے ہوئے میرے گلے سے آ کر لگ گئی تھی۔ زرینہ بولی نگین بی بی نے مجھے دکان پر بھیج کر پاپڑ وغیرہ منگوائے تھے، بڑی بی بی مجھ سے خفا ہو رہی ہیں کہ میں بن بتائے کیوں گئی تھی۔ میں نے زرینہ کو وہاں سے بھیج دیا کہ تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ وہ چلی گئی تو امی نے باجی گل سے شاپر لے کر ایک ایک چیز کی تلاشی لی تھی۔ شاپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر پاپڑ اور لونگ الائچی کے علاوہ اس میں کچھ نہیں نکلا تھا۔ امی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ باجی گل بھی اپنی چیزیں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باجی گل شاید اپنی خفیہ بیماری کا علاج ہم سب سے چھپ چھپ کر رہی تھی۔ وہ کیچپ اور لونگ الائچی سے کوئی دوا بنا رہی تھی، جبکہ امی تو تھی ہی سخت۔ وہ ہم بہن بھائیوں پر بڑی کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ پھر باجی تو تھی بھی لڑکی، ان پر سختی تو کرنی ہی تھی انہوں نے۔ اس دن کے واقعے کے بعد پورا ہفتہ باجی گل نے مجھ سے کیچپ نہیں منگوایا تھا۔ میں بہانے سے ان کے کمرے میں جاتا رہتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی فرمائش کر دے، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر تالے لگا لیے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول ٹھیک ہونے لگا تھا۔ کیچپ کی بات سب کو بھولنے لگی تھی جب اچانک باجی گل میرے کمرے میں اور بولی شاہنواز آج میرے لیے 30 ساشے کیچپ لا کے دینا۔ میں نے غور سے باجی کو دیکھا، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ شام کو میں گھر آیا تو باجی نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں سب سے چھپتا چھپاتا کیچپ کے ساشے باجی کے کمرے میں جا کر ان کو دے آیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر آیا میری امی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مسکرا کر بولی اپنی باجی کا تم بہت حیا رکھتے ہو، مگر ماں کا دل ہزاروں وسوسوں کے تحت کانپ جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو نقصان نہ پہنچا لے، اسی وجہ سے ڈرتی ہوں۔ امی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ میں نے ان کو دلاسا دیا کہ ان کی اکلوتی چہیتی بیٹی کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ امی مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی، پھر بولی شاہنواز تم میرے ساتھ چل کر آج مجھے گل کے ہاتھ سے وہ شاپر لے دو، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ امی کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان کے ذہنی سکون کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا نا۔ میں اور امی انہی قدموں پر واپس لوٹے۔ ہم اچانک سے باجی گل کے کمرے میں داخل ہوئے، تب وہ بیڈ کے گدے کے نیچے کچھ رکھ رہی تھی۔ امی نے زرینہ کو پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی۔ امی بولی جا کر بڑے سائیں کو بلا کر لا۔ میں نے امی کو تنبیہی نظروں سے دیکھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کر گئی تھی، جبکہ باجی گل مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بابا بھی بڑی جلدی وہاں پہنچ گئے تھے۔ باجی گل کے پسینے چھوٹ گئے تھے، ان کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی تھی۔ امی بابا کو دیکھ کر جلدی سے بولی سائیں میں نے آپ کو اکثر بتایا تھا نا کہ نگین گل کیچپ کے ساشے منگواتی ہے، گن کر پورے 30 ساشے۔ وہ اس سے پوچھے کدھر ہیں؟ بابا مسکرا کر بولے کھا لیے ہوں گے بچی نے، کیا میں اب اس کے کھانے پینے پر بھی نظر رکھوں؟ امی جلدی سے آگے بڑھی اور باجی گل پر چیخ کر بولی دکھاؤ تم ہم سب سے کیا چھپا رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ باجی گل نے اپنا ہاتھ مزید پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ امی نے باجی کی کلائی تھام کر ہاتھ آگے کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں کیچپ کا ایک ساشے تھا۔ اس ساشے میں سے ایک ترا مرا سا کاغذ جھانک رہا تھا۔ امی نے وہ ساشے باجی کے ہاتھ سے چھین کر ہوا میں لہرائے تھے۔ پھر انہوں نے زرینہ کو حکم دیا کہ وہ باجی گل کے بیڈ کا گدا الٹ دے۔ جیسے ہی زرینہ نے گدا الٹا، وہاں بھی سفید رنگوں کے کئی کاغذ پڑے نظر آئے۔ اب سب دھنگ کھڑے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ جانے کیسے سب کو خبر ہو رہی تھی۔ میرے باقی بھائی بھی باجی گل کے کمرے میں آ گئے تھے۔ امی نے وہ سفید کاغذ مجھے تھما کر کہا کہ اسے بآواز بلند پڑھ کر سناؤ۔ میں اپنی باجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ باجی کا سر اپنے باپ یا بھائیوں کے سامنے جھک جائے، اس لیے میں نے کہا یہ میرا کاغذ ہے۔ میں نے باجی کو تھما دیا۔ میری بات منہ میں ہی رہ گئی۔ امی نے مجھ سے وہ ہاتھ چھین کر سب سے چھوٹے بھائی کو تھما دیا۔ وہ امی کے ڈر سے جلدی سے ہاتھ پڑھنے لگا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ باجی نگین پلیز مان جائیے نا، فرقان بھیا آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ نے جس دن مجھے ہاتھ میں ہاں کہہ دیا، اس سے اگلے ہی دن میں بھیا کے نام کی انگوٹھی آپ کو پہنا آؤں گا۔ یہ آپ کی تایا زاد بہن کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ امی ہاتھ کا سیاق و سباق سن کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ انہوں نے باری باری باقی کے تمام ہاتھ بھی پڑھوا ڈالے
وہ سب خط ہماری تایا کی بیٹی کے تھے۔ امی کا چہرہ مارے ذلت کے سرخ پڑ چکا تھا۔ انہوں نے تو اتنا ہنگامہ شاید اس لیے لگایا تھا کہ باجی گل کا شاید کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ مائیں ایسی باتوں پر پردہ ڈال لیتی ہیں، مگر میری ماں تو منفرد ہی ماں نکلی، جنہوں نے خط پڑھوانے کے لیے باقاعدہ مجمع لگایا ہوا تھا۔ ابو بولے، نگین گل، اگر تمہارا جھکاؤ فرقان کی جانب تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، میرے لیے تو یہ رشتہ قابل فخر ہوتا۔ بابا کی بات سن کر باجی گل نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ بولی، بابا 2 سال پہلے جب فرقان اور لیلا ہمارے گھر آئے تھے تب ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ فرقان نے مجھ سے اجازت مانگی تھی تاکہ وہ اپنے والدین کو لا کر میرا رشتہ مانگ لے۔ یہ بات میں نے امی سے کی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ امی نے کہا کہ تمہارے بابا اور تایا میں زمینوں کا تنازع چل رہا ہے، اگر تم نے رشتے کی بات کی تو تمہارا باپ تمہیں گولی مار دے گا۔ میں آپ کے غصے سے ڈر گئی تھی بابا، پھر میں نے لیلا اور فرقان کو انکار کر دیا۔ وہ لوگ چلے گئے تو لیلا نے مجھے ایک خط لکھا، وہ امی کے ہاتھ لگ گیا۔ امی مجھ پر خوب غصہ ہوئی۔ امی نے کہا کہ آج کے بعد اگر وہاں سے کوئی خط آیا تو وہ سب کچھ آپ کو بتا دیں گی بابا، اس لیے میں نے لیلا کو خط لکھنے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر لیلا نے ایک نیا حل نکال لیا۔ اس نے دکاندار کو کچھ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ لیلا اپنا خط کیچپ کے ساشے میں ڈال کر بھیجتی تھی، اس لیے میں 30 ساشے دکان سے منگواتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان میں کیا ہے۔ ہم سب حیران ہو کر کھڑے تھے۔ بابا بولے، نگین گل، ہم تو تمہاری شادی تمہاری بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے۔ باجی گل تڑپ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے کون سی بیماری ہے بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا نے حیرت سے امی کی جانب دیکھ کر کہا، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی خفیہ بیماری ہے جس کی وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ باجی گل بولی، بابا آپ نے ہی تو حکم دیا تھا نا کہ جس دن گل نے شادی کا نام لیا میں اسے مار دوں گا، امی نے مجھے بتایا تھا۔ سب حیران کھڑے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بابا نے گرجدار آواز میں امی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آج مجھے سب کچھ سچ بتا دو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ میں نے بل ماں کی بچی تمہارے سپرد اس لیے نہیں کی تھی کہ تم اس کو ناگن بھر کر ڈسو گی۔ امی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میری معصوم سی باجی گل رو رہی تھی، جبکہ ہم سب بھائی بابا کی جانب دیکھ رہے تھے اور امی کی جانب۔ امی بولی، سائیں، میں نے آپ کی بیٹی گل کو ہمیشہ ماں کا پیار دیا ہے، تب ہی تو وہ آج تک نہیں جان پائی کہ اس کی سگی ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔ آپ نے گل کی خاطر مجھ سے شادی کر لی تو میں نے آپ کو 8 بیٹے دیے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ گل کی شادی ہو۔ اس طرح تو ہمیں زمین جائیداد میں سے اس کا بھی حصہ نکالنا پڑتا۔ میں چاہتی تھی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے ان 8 بیٹوں کا ہی رہے۔ باجی گل سے چھوٹے بھائی بولے، امی ہم اپنی زمین اور جائیداد تو باجی کے سر سے واڑ کر پھینک دیں۔ آپ نے بے جان چیزوں کی خاطر میری جیتی جاگتی بہن کو مار ڈالا، آپ کو ان پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان سب کی باتیں سن کر باجی روتی رہی۔ ہم سب بھائی بھی نم آنکھوں سے اپنی مظلوم سی بہن کو دیکھتے رہے تھے۔ اس دن ہی بابا نے اپنے بھائی کو فون کر کے باجی کا رشتہ پکا کر دیا تھا، جبکہ امی کی حیثیت اس حویلی میں ایک ملازمہ سے کم بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے لالچ کر کے باجی کی زندگی تباہ کرنے کا سوچ لیا تھا، مگر اللہ نے بھی ظالم کی چال الٹی کر دی۔ جس گھڑے کو امی نے باجی کے لیے کھودا تھا اس میں وہ خود ہی گر پڑی تھی، تنہائی اور جدائی کے گھڑے میں۔